کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مصیبت میں اپنی طرف جھانکو، گریبان میں منہ ڈالو، دوسرے کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، مقامات مظہری کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ 35 پر لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا کہ جنگل میں آگ جل رہی ہے، کرشن جی آگ کے اندر ہیں اور رام جی آگ کے کنارے ہیں۔ مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے، مسلمان عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے، تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ حضور ایسا لگتا ہے وہ جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اور رام جی کافر ہیں، کرشن جی کافر ہیں، دونوں آگ کے اندر ہیں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہماری کتاب میں رام جی کافر ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، ان کی کتاب میں رام جی کافر ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، تم کہتے ہو وہ جہنم کی آگ ہے، لیکن یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ کافر ہیں، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا وہ جہنم کی آگ ہے، ہو سکتا ہے یہ عشق اور محبت کی آگ ہو، کوئی اندر ہو کوئی باہر ہو۔ انشاءاللہ ملک کی بھی حفاظت کریں گے، قوم کی بھی حفاظت کریں گے، مذہب کی بھی حفاظت کریں گے، جب تک جان میں جان ہے ہم حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے، قرآن نہ ہو جس میں وہ کاغذ نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ قلم تیرا نہیں ہے، تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے حیوان اور شیطان بنایا، قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا، جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ دھیان سے سنیے گا، 2-3 دوہے آ جاتے ہیں اور جلسہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ امیر خسرو کو یاد رکھیے، ہندی زبان کے شاعر ہیں، ہندی ہندوستان کی زبان، اور امیر خسرو مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے زبان سے محبت کیا، نفرت نہیں کیا۔ ہمیں بھی محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی۔ دھیان سے سنیے گا، امیر خسرو نے کہا کہ پان کی دکان میں کھاتے ہو وہ کون سی چیز ہے، اوپر سے ایک رنگ ہے بھیتر سے چتی دار ہے۔ پہلی ہے امیر خسرو کی، پہلی کے حوالے سے سوال ہے۔ پہلا سوال رکھا، پان کی دکان میں کھاتے ہو اوپر سے ایک رنگ ہے بھیتر سے چتی دار ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ دوسرا سوال کیا، ہواؤں میں پرندہ اڑتا ہے، اوپر سے صوفی ہے اندر سے راکشس ہے، ڈکیت ہے، وہ کون سا پرندہ ہے؟ تیسرا سوال کیا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ نے پانی کو گھیرا، پانی نے آگ کو گھیرا، بیچ میں سے دھواں پاس ہو گیا۔ پہلی میں تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال ہے، وہ کون سی کھیتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پہلی مشہور ہے، آگے آگے بہنا آئی پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے برقع اوڑے میاں، وہ کون سی کھیتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں؟ اور دماغ پر زور ڈالیے، کسان آدمی ہے آپ بھی، وہ کھیتی ضرور کرتے ہیں، اس میں پیسہ بہت آپ کو ہوتا ہے۔ دماغ پر زور ڈالیے، آگے آگے بہن آتی ہے، پیچھے پیچھے بھائی آتا ہے، دانت نکال کر کے باپ آتا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں آتی ہے، آگے آگے بہنا آئی پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، دانت نکالے بابا آئے، برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں۔ مکئی کی کھیتی ہے، جھنڈا آتا ہے، پوچا آتا ہے، ٹھٹلا آتا ہے، دانت نکال کر کے دانا آ رہا ہے، پوچے پر پوچا پوچے پر پوچا، برقع اوڑھ کر کے ماں آ رہی ہے، آگے آگے بہنا آئی پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، دانت نکالے بابا آئے، برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں۔ وہ پرندہ جو اوپر سے صوفی ہے، بہت نیک ہے، اندر سے ڈکیت ہے، وہ بگلا ہے۔ دیکھیے کتنا سفید رہتا ہے، لیکن تالاب سے ایک ایک مچھلی کو اٹھا کر کے پورے تالاب کو سونا کر دیتا ہے۔ اجول ورن ادھین تن ایک چت دو دھیان، دیکھت میں تو سادھو ہے پر نپٹ پار کے کھان، پر نپٹ پار کے کھان۔
بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ حقے کا بانا دل کا دھواں نکالتے ہیں. پانی نے آگ کو گھیرا، آگ کو پانی نے گھیرا، بیچ میں سے دھواں پاس ہو گیا. حقے میں ہوتا ہے، پانی وہی ہے، آگ وہی ہے، گٹر 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 کر کے دھواں پاس ہو گیا. اگنی کنڈ میں گر گیا، جل میں کیا نکاس، پردے پردے آونا اپنے پیا کے پاس، اپنے پیا کے پاس. آخری پہلی سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. پان کی دکان میں ہم لوگ کھاتے ہیں، اوپر سے ایک رنگ ہے، اندر سے چتی دار ہے. سپاڑی ہے کہ نہیں؟ اوپر سے ایک رنگ ہے، بھیتر چیتی دار، سو پیاری باتیں کرے، فکر انوکھی نار، فکر انوکھی نار. آخری پہلی سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ماں بہن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آئے گا. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 4 لڑکیاں پانی بھر رہی تھی کنویں سے. امیر خسرو گزر رہے، لڑکیوں سے کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے. لڑکیوں نے کہا آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ شاعر آدمی ہیں، شعر پڑھیے تب آپ کو پانی پلائیں گے. تو امیر خسرو نے کہا فرمائش بتاؤ. ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے. دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کہہ دیجیے. تیسری لڑکی نے کہا میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے. چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ایسا ڈھول بجاتا ہے کہ اس ڈھول کو اسی سال پھاڑ دیتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے. 4 لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا. عورتوں کے حوالے سے پرچی آ چکی ہے. 3 منٹ کا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، بتائیے. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، وہ دینے دے گی؟ دھیان رکھیے دماغ کہاں ہے، سسرال میں ہے یا پنڈال میں ہے. دھیان رکھیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا. ہمارے گھر میں دودھ کا برتن ہوتا ہے، دودھ کے برتن میں ہم ڈھکن رکھتے ہیں. کیوں؟ بلی کے ڈر سے کہ کہیں بلی دودھ پی کر کے 9-11 نہ ہو جائے. لیکن آپ اس چیز میں دیکھیے کہ بلی کو ہم باندھ کر کے نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ دودھ پر ہم ڈھکن ڈالتے ہیں. اس لیے گھر میں عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے، گھر سے باہر پردے کے ساتھ نکالا جاتا ہے تاکہ بلی کا حملہ ہو دودھ برباد ہو جائے، عورت پر حملہ ہو آبرو برباد نہ ہو جائے. تجربے کی بات ہے، پوری دنیا میں 2 چیز چھپانے کی ہے، دولت چھپانے کی ہے اور عورت چھپانے کی ہے. دولت اگر آپ دکھائیں گے لوٹ لی جاتی ہے، عورت کو اگر آپ دکھائیں گے آبرو چلی جاتی ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. دولت جائے گی واپس ہو جائے گی، لیکن آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. میں جو بیٹھا ہوں شیروانی پہن کر کے بیٹھا ہوں، میرے نیچے کرتا ہے تو ایک تو اوپر والا جیب ہے، اس میں 100 کا نوٹ رکھا جاتا ہے. جو نیچے والا جیب ہے اس میں 1000 کا نوٹ رکھا جاتا ہے. جو اس سے نیچے والی جیب ہے اس میں 2000 کا نوٹ رکھا جاتا ہے. نوٹ کی تو ہم کو قدر ہے، اس کو چھپاتے ہیں. عورت کی قدر نہیں ہے، ہم اس کو چھپاتے نہیں. یاد رکھیے زمانہ کتنا خراب ہو چکا ہے. دھیان سے سنیے گا اس کو. 70% عورت کو طلاق پڑ رہی ہے. کیوں پڑی؟ بے پردہ ہو گئی، مرد کو شک ہو گیا، طلاق پڑ گئی. مرد نے چھوڑ دیا، عورت بے سہارا ہو گئی، عورت خودکشی کر رہی ہے. 70%. اسکول میں بچہ آ رہا ہے، کس کے لیے؟ داخلہ کے لیے. اسکول میں بچہ داخلے کے لیے آ رہا ہے، اپنی ماں کا نام لکھا رہا ہے. بالکل ختم ہو رہا، بالکل ختم ہو رہا، گھبرانے کی بات نہیں. 2 منٹ میں پیغام ختم ہو رہا. 5 منٹ انہوں نے دیا، میں 3 منٹ میں ہی مکمل کر رہا ہوں. تو ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. 40% بچہ ماں کا نام لکھا رہا، باپ کا نام نہیں لکھا رہا. یورپ میں 80% بچے ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھا رہے. اب اس بچے سے ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تم ماں کا نام لکھا رہے ہو، باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہو؟ کہ میری ماں کے ناجائز تعلق تھے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ نہیں ملا.
ممتاز علی نے مسودہ دیا سر سید احمد خان کو کہ عورت پردے میں ہوگی ترقی نہیں ہوگی، عورت کو پردے سے باہر نکلنا پڑے گا، نوکری ملے گی، ترقی ملے گی۔ انہوں نے اس مسودے کو پھاڑ دیا سر سید احمد خان صاحب نے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تو تمہاری چلی گئی، عورت کو پردے میں رکھو، اگر وہ پردے سے باہر ہو گئی تو عورت بھی چلی جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ڈی جے کا ڈانس ہو رہا تھا، فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کر رہی تھی، اس نے ایک مصرع پڑھا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کر رہی ہے، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے تو خدا تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا، میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ تم مصرع پڑھو، میں اس مصرے کا جوڑا لگا دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ وہ جوان آ کر کے جواب دیتا ہے، گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ میرے حصے کا ختم ہو چکا ہے، آپ سے 3 وعدہ لیتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ آفت 3 وجہ سے آتی ہے۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔